حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنوی میں ایک چانگ یعنی سرنگی بجانے والے کا قصہ لکھا ہے کہ یہ سرنگی بجایا کرتے تھے، بہترین آواز تھی، ہر وقت گانا گا رہے ہیں، سرنگی بجا رہے ہیں، آواز ایسے کہ بچے اور جوان، مرد اور عورت ہر وقت گیرے رہتے ہیں۔ کوئی حلوہ لا رہا ہے، کوئی بریانی لا رہا ہے، کوئی کباب لا رہا ہے، پیسے برس رہے ہیں۔ لیکن سرنگی والا جب بوڑھے ہو گئے اور آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا ہٹ گئی، سب لوگ بھاگ گئے کہ کوے کی سی آواز کون سنتا ہے، اب کوئی پوچھتا نہیں، یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آ گئی، بھوکا مرنے لگے۔ تب مدینہ پاک کے قبرستان میں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا گانا سنانا شروع کیا۔ سرنگی بھی بج رہی ہے اور گانا بھی گا رہے ہیں، اور گاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کے بندے مجھے حلوہ دیتے تھے، مرد و زن، بوڑھے بچے سب گیر لیتے تھے، اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری آواز خراب ہو گئی ہے تو آپ کی مخلوق نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر اب آپ کے دروازے پر آ پڑا ہوں، اس قبرستان میں آپ کو ہی اپنی آواز سناؤں گا۔ استغفر اللہ۔ اے اللہ، اگر بچہ پر فالج گر جائے یا وہ لنگڑا، للا یا اندھا ہو تو ہم نے کہیں نہیں سنا کہ ایسے بچے کو اس کے ماں باپ نے کہیں پھینک دیا ہو، تو اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں جیسا بھی ہوں آپ کا ہی ہوں، اس لیے میں آپ ہی کو سناؤں گا۔ استغفر اللہ، آپ ہی میری آواز کے خریدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی مرضی چاہے تو جلا دیجئے یا قبر میں سلا دیجئے، کیونکہ میں تو پہلے ہی سے لیٹا ہوا ہوں اور میرے لیے تو کسی کو قبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ بروایت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دکھایا کہ اے عمر، میرا ایک بندہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، گنہگار زندگی ہے، سرنگی لیے ہوئے ہیں اور مجھے رو رو کے یاد کر رہا ہے، اسے میرا سلام کہیے اللہ، اور بیت المال سے اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خراب آواز کو قبول کر لیا ہے اللہ، اور آئندہ سے تم کو بھیک مانگنے کی، گانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو جانکا، جس قبر میں یہ لیٹے ہوئے تھے اس میں جانکا تو یہ کانپنے لگے، کیونکہ حضرت عمر کا رعب بہت تھا۔ میرے شیخ نے اس کی حیبت کے بارے میں سنایا تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے اور صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اچانک کسی ضرورت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سارے صحابہ گھٹن کے بل گر پڑے، لہذا پیر چنگی کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں خدائے تعالیٰ نے سلام کہلایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، ہر مہینہ تم کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملتا رہے گا، اب تم کوئی فکر مت کرو۔ اللہ۔ پیر چنگی نے فوراً پتھر اٹھایا اور سب سے پہلے سرنگی توڑ دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا کہ عمر گواہ رہنا، میں آج کی تاریخ سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، جو اللہ مجھ جیسے ناپاک، روسیا، بدکار اور گانا بجانے والے پر اتنی رحمت کر رہا ہے کہ آپ جیسے خلیفۃ المسلمین کو، ایسی مقدس شخصیت کو جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی، مجھ جیسے نالائق کے ساتھ بھیج رہا ہے اور سلام کہلوا رہا ہے اور بیت المال سے میرے لیے وظیفہ بھی مقرر کرا دیا ہے، میں ایسے اللہ کو کیسے ناراض کر دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔